اوکے گریٹ. سو 10 o'clock ہو گئے ماشاء اللہ، اور ہم تقریباً 100 لوگ ہونے لگے ہیں ماشاء اللہ. تو ان شاء اللہ we're looking forward to more people joining us. تو چلے ہم مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ سب کو ویلکم کرنا ہے، وارم ویلکم. اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب اس طرح بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. سو نائس. اور ماشاءاللہ لوگ صرف ممبئی کے نہیں ہیں اس چیٹ پہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اور جگہوں سے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور سبحان اللہ، وی آر سو بلیسڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ انٹرنیٹ جو جیسی چیز دی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، کوارنٹین ہے، لیکن تو بھی ہم اس طرح مل سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے برکت کے صدقے سب دروازے ہمارے لیے کھول دے، رحمت کے، مغفرت کے، اور گھر کے دروازے بھی کہ ہم باہر نکل سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. او ماشاء اللہ. تو we are now we've hit 106 and inshallah without further ado. اور اگر کوئی بھی آواز میں پرابلم ہو، دیکھنے میں کوئی وائی فائی ان اینڈ آؤٹ جا رہا ہو، کچھ بھی ہو، تو پلیز ڈو لیٹ می نو. اینڈ مسکان اسپیشلی یو ول لیٹ می نو ہیئر آن مائی فون. alright. So اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطاہرین المعصومین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کو جوائن کریں. آپ کے یہ ہر روز کی جو لیکچرز ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بھی آپ لوگوں نے شامل کیا. آپ اس کے لیے مجھے آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا ہے. اور آج میں نے جو موضوع چنا ہے، میں جانتی ہوں آپ لوگ تفسیر کی کلاسز کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی یہ مجمع بہت کیا کہتے ہیں، علم والا مجمع ہے. اٹس این انفارمڈ آڈینس. تو بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک دو باتیں نئی بھی ہوں گی جو آپ نے شاید نہ سنی ہو، کیونکہ یہ جو سورہ ہے، سورہ نمل، اس کے بارے میں جتنا کہیں وہ کم ہے. اور سچ میں اٹس ون آف مائی فیوریٹ. میں کافی پسند کرتی ہوں اس سورے کو، کیونکہ اس کے اوپر تھوڑا میں نے اسٹڈی کیا ہے، اور بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر پورا اشرا ہو سکتا ہے، بلیو می. تو میں آپ کے سامنے پہلے یہ تفسیریں آپ دیکھیں. ماشاءاللہ 3 قرآن کی تفسیر ہے میرے پاس، اور میں نے 3 تو منیمم، اس سے زیادہ بھی میں نے دیکھی. تو یہ آف کورس جو ہم ہمیشہ آغا مرزا مہدی پویا اور میر احمد علی ان کی تفسیر ہے، اور پویا یزدی، اور سو میرے پاس 3 تفسیریں ہیں یہاں. اور اسی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک تفسیر میں آپ کو کچھ اور بھی ملے گا، اور ایڈیشنز بھی ہوتے ہیں. they improve upon it. By the way, as I'm showing you, let me also show you کہ this is one of the things that I have done کہ آسانی سے قرآن کی آپ کو سورے مل جائیں. اور ہاں، اس میں I have put only the major surahs also. یس، اسٹیکی نوٹس ایٹسٹرا. دیکھیں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ یہ قرآن کی حرمتی کی وجہ سے ہم اکثر ہماری کتابوں کو زیادہ پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کو ہم شیلف پر رکھ لیتے ہیں. لیکن یہ کتاب وہ ہے جو حکمت والی کتاب ہے، اور اسے پڑھنا کتاب جیسا ہی ہمیں پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں اس کے ہر ایک لفظ ہمارے لیے زندہ ہو جائیں، ہر ایک درس ہمارے دل کو چھو لے. لیکن اسے تلاوت تو کرنی ہے، ہمیں خوبصورتی سے پڑھنا ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہے. اور یہ جو سورہ نمل، پہلے تو اس کا نام دیکھیں، اس سورہ کا نام اٹس دا اینٹ، رائٹ.
चूंटी पे पूरा एक सूरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहा है यहाँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें दर्स छुपे हुए हैं, जो इबरत है हमारे लिए। और अगर कोई ऐसा काम कर दे आप ज़िंदगी में, तो आप अगर चूंटी भी हो, आपने ऐसा कुछ कर दिया हो, कुछ कह दिया हो, कुछ आपका नाम रह जाए दुनिया में, तो आपकी चर्चा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और फरिश्ते सब करेंगे, और कुरान मजीद में आपका पूरा एक सूरा हो सकता है। जैसे हमने देखा कि हमारे हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, जो एक नबी नहीं थे, लेकिन उन पे एक पूरा सूरा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहा है कि ऐसे अपने आप को इंसान ऐसा कर सकता है इंसान कि अपना अपना दर्जा बुलंदर हो जाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक मिसाल बना दे। तो सूरह नमल में सिर्फ़ 93 वर्सेस हैं, लेकिन अम, सुभान अल्लाह, सिर्फ़ एक जो ज़िक्र हो रहा है, देखिए उसमें सिर्फ़ वर्स नंबर 18 है, जिसमें चूंटी ने कुछ कहा नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम से। इसकी वजह से पूरा सूरह नमल हो गया। इस सूरह, बाय द वे, इस सूरह का नाम सूरह सुलेमान भी है और तासीन भी है, क्योंकि इसकी शुरुआत में इस तरह शुरू होता है। और हर एक ऑफ़ कोर्स आयत जो है, उसमें कोई और आपको कनेक्शन मिलेगा। अ, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, एक दर्स भी है जो जिसकी वजह से सूरह में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये सूरह में 2 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हैं। और बहुत आसानी से ये याद रह सकती है बात। एक तो सूरह शुरू होता है तो बिस्मिल्लाह ही होता है, लेकिन इस सूरह में वो ज़िक्र है, उस ख़त का ज़िक्र है जो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भेजा बिल्कीस को, और इसमें उन्होंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू किया। और वो हमेशा इसी तरह से शुरू करते थे, कुछ भी अगर लिखते थे। तो इसलिए 2 बिस्मिल्लाह हैं इसमें। और फिर हमें ये मिलता है कि इस सूरे में 4 नबी के स्ट्रगल्स, उनकी मेहनत, उनके उनके चैलेंजेस का ज़िक्र है। नबी मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है इस सूरे में, नबी सुलेमान का भी है, नबी सालेह और नबी लूत। लेकिन ज़्यादातर नबी सुलेमान पे है, लेकिन ये दूसरे नबियों के भी बारे में है, क्योंकि ये सब अल्लाह की वहदानियत और तौहीद के बारे में है, इसलिए इन इन दूसरे नबियों का ज़िक्र भी हो रहा है इस सूरा में। ये सूरा एक्चुअली तौहीद के बारे में है, एब्सोल्यूटली। और अगर कुछ हमें समझना है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक हम्द व सना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का की ग्लोरीफाइंग इवन एन एंट डज़ एंड इवन अ बर्ड डज़। ये हम देख रहे हैं कि एक परिंदा हो या चूंटी हो, कोई भी हो, लेकिन वो जब हम्द व सना करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो ये चीज़ कुरान मजीद में अ, खूबसूरत अंदाज़े से महफूज़ हो जाती है। इस सूरे में ये भी हमें पता चलता है कि नबी सुलेमान का एम्पायर क्या था, कि उनकी हुकूमत सिर्फ़ इंसानों पे नहीं थी, बल्कि जिन पे भी, शयातीन पे भी उनकी पूरी फ़ौजें थी, बहुत बड़ी-बड़ी फ़ौजें थी। और ये पूरे वाक़या का ज़िक्र जब थ्रोन तख़्त बिल्कीस का जब आया है यमन से सीरिया तक। लेकिन ये सब चीज़ें हमें तफ़सीर में मिलती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तफ़सीर पढ़ें, सिर्फ़ तर्जुमा नहीं। तर्जुमा इज़ द बिगिनिंग, शुरुआत होती है, फिर हमें कंटिन्यू करना है। लेकिन खूबसूरत बात है कि छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है, सल्लल्लाहु पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि जो ये 3 सूरह हैं, जो तासीन से शुरू होते हैं, सूरह शुरा, सूरह नमल, सूरह कसस। इन 3 सूरह को कोई अगर जुमेरात की रात को, थर्सडे नाइट को पढ़े, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के औलिया में से कहलाएगा, फ्रेंड ऑफ गॉड। और वो अल्लाह की नज़र में उसका उसका दर्जा बुलंदर हो जाएगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे के का सहारा और मदद भी हमेशा देगा। ये सूरा, जब हम नबी सुलेमान के बारे में देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि ये एक बहुत
بڑے شہنشاہ کے بارے میں ہے، لیکن یہ شہنشاہ کی خوبی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے دنیا کا، بلکہ اس کی پوری جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ نبی سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ شکر کیا، اور یہ شکر کی اہمیت بتا رہا ہے یہ سورہ ہمیں۔ خود جو برڈ ہے اس میں شکر نظر آ رہا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ شکر ہے تیرا اے خدا کہ مجھ جیسے کو پتا ہے کہ تو ہے، اور میں تجھ میں مانتا ہوں۔ جب یہ کوئین آف شیبا ہیں، بلقیس، جن کے پاس سب کچھ ہے اور اتنی ذہین ترین ہے، لیکن ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، سو یہ شکر کرنے کی بات ہے۔ لیکن آگے جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی سلیمان علیہ السلام کتنے شکر گزار تھے، ہمیشہ شکر کرتے رہتے تھے۔ اور 3 سورہ کا نام سورہ شورى، سورہ نمل اور سورہ قصص، یہ 3 سورے جو تحسین سے شروع ہوتے ہیں۔ تو پہلا درس، کیونکہ وقت بہت تیزی سے جاتا ہے، یہ کیا ہے، ممبئی کا کلاک تھوڑا فاسٹ لگ رہا ہے کتنا سارا کچھ کہنا ہے مجھے، اس لیے مجھے وقت ہمیشہ کم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم توحید کا جو پہلا درس دیکھتے ہیں، اور یہ ہمیں آگا پویا اور میر علی کی کامنٹری سے ملتا ہے۔ صرف ہم جب 20th ورس دیکھتے ہیں آف دس سورہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی بلقیس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ بلقیس کون تھی۔ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم تھوڑا بلقیس کے بارے میں پہلے دیکھیں، اس کے بعد ہم نبی سلیمان کے بارے میں تھوڑا گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، تاکہ جتنا مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا، میں ایٹ لیسٹ تھوڑا جھلک تو آپ کو دے سکوں، کیونکہ میں اس سورے سے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں، اور اس میں جو آئیڈیاز ہیں، جو بیوٹیفل تھاٹس ہیں، آنیسٹلی یہ دل کے اندر اگر آ جائیں تو انسان کی سمجھ زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے علم میں اور ایمان میں انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ ہے کہ کوئین آف شیبا، یہ جو ٹائٹل ہے بلقیس کا، یہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے، اور بائبل کے چیپٹر 10 اور 11 آف دا کنگ 1 سیکشن 1 میں ہے، پورا ان کا ایک سیکشن ہے۔ اور بلقیس کے بارے میں جو ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے، لیکن بائبل میں ہمیں زیادہ آلسو انفارمیشن ملتا ہے۔ سو دس از آلسو ون مور لیسن، کہ ہمیں کوئی چیز کے بارے میں جب سیکھنا ہوتا ہے نا، تو ہمیں اگر پتہ ہے کہ بلقیس کا ذکر اگر بائبل میں بھی ہوا ہے، تو ہم بائبل کو بھی دیکھتے ہیں کہ بائبل کے اندر کیا ہے۔ اور آگا پویا نے ایسا ہی کیا ہے کہ بائبل کی سیکشنز باقاعدہ اس میں ہیں، لیکن ایڈیشنز ہیں۔ اٹس انٹرسٹنگ، یہ 3 جو میں نے آپ کو بتائے تفاسیر، یہ وہی تفسیروں میں سے ہیں، لیکن ان میں ایڈیشن ہوتے ہیں ڈفرینٹ، پھر ایڈیشنز ہوتے ہیں، سو نئی ایڈیشن میں ایڈیشن۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات کہ بلقیس کا ذکر تب ہوتا ہے جب ہدہد، انگلش میں ہوپو برڈ اسے کہتے ہیں، یہ برڈ ابھی ہمیں نہیں ملتی، ہمیں یہ ملتی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں ہے، شاید وی کڈ سے ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے، لیکن شاید چھپی ہوئی ہے۔ اور تفاسیر میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ اگر یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں دنیا میں، زمین کے نیچے، یا کوئی ایسی چیز جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی، فار ایگزامپل کوئی بیماری کا علاج، تو اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے ان کے لیے جو آنے والے ہیں انشاءاللہ، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم شریف، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہدہد برڈ، اور تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ نبی سلیمان اپنی پوری فوج کے ساتھ ہیں، اور وہ ایکچولی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک پرندہ میرا کہاں ہے، کیونکہ امیجن کہ اتنی ساری چیزیں ہوں، تصور کریں اتنی ساری چیزیں ہوں، لیکن ایک کیلکولیشن ہو کہ ایک مس ہو رہا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا کیسے خیال کرتا ہوگا یہ رب۔
تو آئے جوشن کبیر میں یہ ہم کہتے ہیں کہ اے وہ جو سب کے دلوں میں جو بھی چھپا ہے وہ جانتا ہے، وہ جو اپنے ہر ایک بندے سے واقف ہے، جو کبھی تھکتا نہیں ہے، جو جانتا ہے کس کی کیا دکھ ہیں۔ اگر ایک نبی ہے لیکن ایک انسان ہے، اس کے پاس اتنا سارا کچھ ہے کہ ہم ابھی بھی جب سوچتے ہیں تو ہم یہ ایک عجیب و غریب کنگ کی کہانی ہے۔ یہ ایسا کنگ جس کے پاس اتنا سارا that it almost feels like it's fantasy۔ اگر ہمیں کوئی کہے اور ہم کہیں یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہاں یہ تھا اور یہ ہے، میرے نبی کو میں نے یہ سب کچھ دیا، تب ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو اتنا سارا کچھ دے سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کی سب چیزیں ہو کے ہم کہیں واو دیٹس پریٹی امیزنگ، تو ہمیں یہ بھی چیز میں سبحان اللہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب کچھ ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا، this is called, when we say that's awesome، کوئی چیز جس سے آپ کو اب حیرت انگیز ہو، یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ انسانوں کے لیے نہیں رکھنی، ہمیں یہ ہمیشہ خدا کے لیے رکھنا ہے، کیونکہ تمام حمد و ثنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ انسانوں کے پاس بہت سارا ہوتا ہے، بڑے بڑے محل، بڑا پاور، قوت، پتہ نہیں یہ وہ جو بھی ہے، ہم اکثر امپریس ہو جاتے ہیں۔ متاثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہونا ہے، اور اگر کوئی انسان سے کبھی بھی متاثر ہو کہ بڑی بڑی گاڑیاں ان لوگوں کے پاس یہ ہے وہ ہے، تو ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت سارا دیا ہے۔ ہمیشہ یہ چیز کنٹیکسچلائز کریں، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم عام انسان کو بہت بڑا سمجھیں۔ کوئی اتنا پاورفل نہیں ہے، اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں جو کن فیکن ہے وہ ایک سیکنڈ میں سب کچھ چھین بھی لے سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ اور جب ہم لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ارے اگر کسی کو امپریس کرنا ہے تو وہ میں ہوں، تم عام انسانوں کے پیچھے پڑتے ہو، ان کے ایک واہ واہ کے لیے تم گناہ کرتے ہو، ان کے ایک آئی لو یو کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ تمہیں اللہ کا آئی لو یو کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ انسان ایک سیکنڈ کے لیے شاید واہ واہ کہے، لیکن اس کا واہ واہ خلوص والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ جا کے لوگوں سے کہے گا اس کو تو دیکھو اس کی چیزیں ایسی ہے ویسی ہے، ہمارے سامنے تھوڑا ماشاء اللہ واو ہاؤ نائس، لیکن پیچھے سے ایسی سب باتیں چل رہی ہیں۔ تو انسان کو نہ امپریس کرنا ہے نہ ان سے امپریس ہونا ہے، ہمیں صرف ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ سبحان اللہ، ہر ایک چیز کو دیکھ کے حیرت انگیز ہونا کہ بارے الہ تو نے یہ کیسے کر دیا۔ یہ بھی ہے کہ اس دور میں ایک چھوٹا سا وائرس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ایمرجنسی ICU میں بھیج دیا۔ جب انگلینڈ کا پرائم منسٹر بورس جب پہنچ گیا تھا ICU میں، جب ہم نے دیکھا کہ پوری گورنمنٹس، سب پوری کیبنٹ، ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی سٹارز، جس کو دیکھو بیمار ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بتا رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تم سب کو بند کر دوں۔ تم نہ سوچو کہ جب تم ظلم کرتے ہو یا تم کچھ طے کرتے ہو یا کچھ تم بند کر دیتے ہو کہ اللہ تم سے بڑا نہیں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنگ کو اتنا سارا کچھ دے رہا ہے، لیکن یہ کنگ جب اپنے برڈ کو ڈھونڈ رہا ہے، میرا وہ پرندہ کہاں ہے، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کہاں ہے۔ اب یہ ہد کرتا کیا تھا، اس کا کام کیا تھا؟ ہمیں ملتا ہے ان تفسیروں میں کہ ہد دا ہوپو برڈ ایک چیز میں ماہر تھے۔ He was able to do X-ray، ان کی ویژن ایکس رے ویژن تھی۔ سائنس کے کوئی بھی چینلز آپ دیکھیں، جیوگرافی کے جو ہوتے ہیں، کیا ہے وہ ڈسکوری چینلز فار ایگزامپل، اس میں سے ہمیں ملتا ہے کہ فار ایگزامپل دا بی، وٹ از دا ورڈ فار بی، شہد کی مکھی، یس، ان میں یہ ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ جہاں شہد ملتا ہے اور جہاں ان کو پھول ملتے ہیں جن سے ان کو پالن ملے، وہ دوسرے
शह अ, शहद शहद की मक्खियों को बता देते हैं, कैसे? उड़ के, उनका एक डांस होता है, साइंटिस्ट इसे डांस कहते हैं। लेकिन ये एक प्रोबेबली नक्शा बना रहे हैं और एक-दूसरे को बता देते हैं कि कहाँ जाना है। ऐसी ऐसे एनिमल्स हैं जो ढूँढ पाते हैं वो चीज़ जो छुपी हुई होती है। उनके अल्लाह सुब्हान व तआला उनको ऐसा पावर देता है। हुदहुद का पावर ये था कि वो एक्स-रे विज़न वाली बर्ड थी और वो ज़मीन के अंदर देख सकती थी और वो माहिर थे पानी ढूँढने में। नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को भेजा था वज़ू के पानी के लिए। अब हमें पता चलता है कि सब नबियों ने नमाज़ भी पढ़ी और वज़ू भी किया, अपने आप को साफ़ भी किया, तहारत में भी वो मानते थे। तो फिर हमें पता चला कि हुदहुद गया था पानी ढूँढने और हुदहुद जब गया तो उसे एक और हुदहुद बर्ड मिली। अब ये 2 हूपू बर्ड्स बातें कर रहे हैं कि मैं तो नबी सुलेमान का बर्ड हूँ, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया कि अगर आप कोई बहुत बड़े शहंशाह के काम वाले हैं, तो हम भी कोई बहुत बड़ी क्वीन के काम वाले हैं। कहा क्या? हाँ, हम तो तुम्हें नहीं मालूम? और आई थिंक छठे इमाम ये फरमाते हैं और मुफस्सिरीन भी कहते हैं कि अगर नबी सुलेमान ईस्ट टू वेस्ट उनका था, तो बिल्किस का नॉर्थ टू साउथ था। और ये 2 जब उन्होंने की है, तो पूरी दुनिया इन दोनों की साथ हो गई। तो माशाअल्लाह क्या जोड़ी बनाई अल्लाह सुब्हान व तआला ने। तो उस हूपू बर्ड ने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताऊँ। अब ये ऐसी जगह थी, छुपी हुई जगह कि नबी सुलेमान जिनकी पूरी दुनिया थी, आप समझें कि पूरी दुनिया उनकी थी, उनको नहीं पता था कि इस दुनिया से भी ज़्यादा और दुनिया के हिस्से हैं। माशाल्लाह सुब्हानल्लाह सब अस्सलाम वालेकुम सब जो आ रहे हैं 237 लोग हमारे साथ हैं इस वक़्त। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने हमें इतना हौसला अफ़ज़ाई भी दी और इतनी इज़्ज़त दी। आपने आज हमें जॉइन किया है और दुआ है कि इंशाअल्लाह हम लाइव भी कभी इस तरह रूबरू एक-दूसरे के सामने होंगे इंशाअल्लाह, खुदा करे। आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी जब हम मुंबई आए और मैं मुंबई 2 बार आई हूँ एक्चुअली और उसके बाद फिर गुजरात भी गई थी। तो माशाल्लाह आप लोगों ने आप कोई हॉस्पिटैलिटी आप लोगों से सीखे कसम से। अल्लाह मेरा गवाह है कि जो मुझे आप लोगों से हॉस्पिटैलिटी मिली है और जो नफ़ीसा आपा और शाहीन आपा और सबने बैंड्रा मस्जिद, बैंड्रा महफ़िल और महफ़िल कापसवाड़ी में सब जगह आप लोग माशाल्लाह आई हैव नथिंग बट प्रेज़ फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत तारीफ़ आप लोगों की मेहमान नवाज़ी की। सो माशाल्लाह सो नाइस टू सी आई थिंक यस ये वालेकुम सलाम शनाज़ आंटी आई थिंक ये शाहीन की अम्मी हैं। गॉड ब्लेस यू इनकी भी बहुत मेहमान नवाज़ी जो हमने एक्सपीरियंस की है और आप देखें मुसाफ़िर के साथ और वो भी ज़ाकिरा के साथ जब आप ऐसा अ, अच्छी मेमोरीज़ छोड़ जाएँ और उनके लिए अच्छा करें तो आप लोगों की दुआओं में आ जाते हैं। यू नो अक्सर हम लोगों के साथ खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कुछ कर लेते हैं कि वो हमें जब आँसू गिरते हैं तब याद करते हैं कि फलाने शख़्स ने मेरे साथ ये किया, वो किया। लेकिन जब किसी की दुआ में आप अपने आप को यू नो व्हाट पुश करके आ जाते हैं। दुआ जब हम कहते हैं ना लोगों को दुआ करो मेरे लिए, मुश्किल है। अक्सर लोग लिख लेते हैं कि शायद भूल जाऊँगी तुम्हारा नाम, हुँ? और फिर कहते हैं अल्लाह जिसका नाम हो यहाँ इस लिस्ट में उसको ले लो एंड दैट्स जायज़। लेकिन वो ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना कर लेते हैं हमारे लिए कि हम ना छुट के हमें याद आ जाते हैं उनके नाम जब हम हाथ बुलंद करते हैं। जब हमें कोई चीज़ पहनते हैं हम कहते हैं ये इसने दिया, ये इसने खिलाया। जब कुछ खाते हैं तो याद करते हैं उसने जो खिलाया था वाह! वो क्या चीज़ थी। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये मौका देता है, लोगों की दुआओं में अपने आप को डाल दो। इस तरह आ जाओ उनके दिलो-दिमागों में कि वो चाहें तो भी आपको दुआ में भूल ना जाएँ। अगर वो चाहे तो भी ना हो सके क्योंकि वो पहने जो जब दुआ कर रहे हैं वो भी किसी ने दिया हो। तो सुभान अल्लाह। ठीक, अब पता चला कि हुदहुद जब अपनी दूसरे फ्रेंड के साथ निकला, तो अब वो गए
देखो टाइम इज़ गोइंग सो फास्ट, होली मैकरो जस्ट लूकिंग एट दिस क्लॉक किसी ने कुछ फास्ट कर दिया है यहाँ, बहुत फास्ट जा रहा है ये वक़्त। अब ये लोग जब गए हैं, तो हुआ ये कि हुदहुद ने देखा कि ये ऐसी जगह है जो महफूज़ है, जिसे कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन ये इतना बड़ा एम्पायर है। और फिर पता चला कि ये जो क्वीन है इनकी, ये इतनी महफूज़ हैं। हम जो किंग्स एंड क्वीन्स जो होते हैं, जिनके पास हम करीब नहीं आ सकते, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके साथ ना बात कर सकते हैं, ना मैसेज कर सकते हैं। उनके जो ये होता है क्या कहते हैं उनकी जो सिक्योरिटी टीम होती है, बिल्किस एक ऐसी जगह में थी कि हुदहुद जैसे ही बर्ड उनको ढूँढ पाया। क्योंकि एक्स-रे विज़न से जब देखा, तो ये अपने घर में महफ़ूज़ थी, अपने महल में, लेकिन ये इतने अंदर छुपी हुई थी कि जब नबी सुलेमान ने इवेंचुअली खत भेजा बिल्किस को, तो वो हुदहुद ने जो फेंका है ऊपर से, और नबी सुलेमान के पास ये पावर था टू पेनिट्रेट थ्रू मेटल। नबी दाऊद का ये पावर था कि जब हम माह रमज़ान में पढ़ते हैं ना ये दुआ कि वो जो दाऊद के लिए जिसने लोहे को बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया, हुँ? बिल्कुल लोहे को पानी जैसा कर दिया। ये नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पावर था, और हुदहुद बर्ड उनका पावर लेके ये उसने किया कि जब वो खत गया है, तो बिल्किस चौंक गई कि उनके बिल्कुल लैप में गिरा है। जब उनको हाथ में इस तरह मिला है, तो वो बहुत डर गईं कि ये कौन है जिसने मुझे इतनी दूर से ढूँढ लिया, लेकिन हाथ में मेरे ये लेटर आ गया। और बिल्किस के पास 312 नॉट 313 312 इनके पास एम्बेसडर्स थे, जो बड़े कोर्ट के वज़ीर थे और इनके कोर्ट में बैठते थे। लेकिन अब ये तफ़सीर में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये भी जब बिल्किस ने उनको पूछा कि मैं क्या करूँ? मुझे ये आप क्या कहते हैं मैं क्या करूँ? मुझे ये खत मिला है। तो ये 312 जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेन थे, मर्द थे ये लोग, और ये लोग सबसे ज़हीन तरीन वो थे ना वज़ीर और ये और वो सब हाई हाई मिनिस्टर्स, सब ने कहा कि आप हम सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन हैं। आप कहें कि आपको क्या करना है? इसमें हमें अंदाज़ा होता है कि ऐसी भी क्वीन्स अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनाई इस दुनिया में, जिनके इतना इंटेलिजेंस कि वज़ीर, बड़े-बड़े मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हमारी राय ये है, लेकिन आप जो कहेंगे वो बेहतर है। क्योंकि आपके पास एक वो चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, और ये है कि औरतों में एक चीज़ है, इंग्लिश में कहते हैं इंट्यूइशन। इसमें क्या है कि दिल में उनको कुछ पता चल जाता है। जब कोई उनके साथ कुछ गलत करने वाला होता है, कोई झूठ बोल रहा है, शक की बात नहीं कर रहे, ओके? वो तो हमारे सब में है, ये शायद मेरे बारे में ये कर रही है, वो कर रही है, वो नहीं, ये एक रूहानी चीज़ है जो अच्छी औरतों को, मुत्तकी औरतों को होती है, जिनको पता चल जाता है। और बिल्किस एक अच्छी खातून थी। बेशक वो बुत परस्त थी, अनफॉर्च्यूनेटली, लेकिन वो एक अच्छी खातून थी। इसलिए तो जब नबी सुलेमान ने सब कुछ बताया उनको, तो वो मान गईं। उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। और ये हमें समझना है कि हम जितने ज़हीन तरीन हों, जो भी हमें पता हो, लेकिन जब हमारे सामने प्रूफ़ आ गया, तो बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सर झुका के मान लो। बिल्किस के पास, और बाय द वे हुदहुद कैसी बर्ड है मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत ग्रेसफुल बर्ड थी। ये कहते हैं उसके येलो क्रेस्ट था उस सर पे। मैंने ऐसे-ऐसे परिंदे देखे हैं, ओह माय गॉड! हम लोग गए थे, एक जगह थी बलीज़ आइलैंड, बहुत छोटा-सा आइलैंड है, और उसमें एक एक्सटिंक्ट बर्ड है, जिससे हमें चढ़ के जाना पड़ा बहुत ऊपर पहाड़ तक। और ये बर्ड जब जाती है, तो अल्लाह मेरा गवाह है,
آپ کی آنکھ آپ کو ادھر سے ادھر تک دیکھنا ہوتا ہے، ان کے اتنے بڑے پر ہوتے ہیں، سبحان اللہ! اور کیا اسٹائل ہوتی ہے، جیسے ایک پلین جا رہی ہے اور ان کے جو کلرز، تو ہدہد کو آپ سمجھ لیں ایک ایسی آج کل جو ڈرونز ہوتے ہیں، جو جا کے کوئی جگہ پہ بام بھی کر لیتے ہیں اور ویڈیو کر لیتے ہیں اوپر سے، اس طرح کی ایکس رے ویژن والی بہت اسپیشل قسم کی برڈ۔ اور پھر جب نبی سلیمان نے پوچھا کہ کہاں تھے تم؟ کہاں گئے تھے؟ ناراض ہو کے نبی سلیمان نے کہا کہ آپ کو جا کے واپس سیدھا آنا تھا، لیکن آپ نے دیر لگائی۔ تو تب ہدہد اپنا یہ سب واقعہ سناتا ہے کہ آ، یا نبی سلیمان، آپ کو معلوم ہے ایک کوئین ہے سبا، شیبا، اور وہاں میں نے جو دیکھا ہے، جو ان کی جو زمینیں ہیں، ان کی جو باغیں ہیں، اینڈ ہی ڈسکرائبز اٹ دا مائٹ اینڈ دا گلوری آف دس ہیوج کنگڈم۔ اور آم، ہمیں یہ ملتا ہے، شیخ توسی نے یہ سمجھایا ہے، اور یہ ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ بلقیس کے پاس پورا صدرن عربیہ ان کا تھا، تو نبی سلیمان کے پاس سیریا تھا اور میڈیٹرینین تھا، اور ان کے پاس پورا یمن اور پوری ادر سیکشن آف دا ورلڈ۔ شیخ توسی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس 312 یہ جو منسٹرز تھے، ہر ایک 312 کے ایمبیسڈر جو منسٹرز ہیں، ان کے 1000 آدمی تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک منسٹر کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا کہ ان کے اندر ان کے نیچے 1000 لوگ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو لشکر تھی بلقیس کی، 12,000 کمانڈرز تھے، سپہ سالار ایز وی وڈ سے، 12,000 کمانڈرز تھے، ہر ایک کمانڈر کے پاس 1,00,000 فوجی۔ She was a powerful rich woman, unbelievably۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے پاور سے بلقیس نے بڑے بڑے ٹیمپلز بنائے، اتنے بڑے ٹیمپلز، کیونکہ وہ سورج کے وہ ان کو سورج کو خدا سمجھتی تھی، نعوذ باللہ، اور مون کو بھی، چاند کو بھی، اور ابھی تک ان کے ٹیمپلز ابھی تک ہیں دنیا میں۔ تو ہوا یہ ہے کہ ابھی تک ان کے ٹیمپلز ہیں، لیکن بلقیس یاد رہ گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے کہ جب بلقیس نے سجدہ کیا ہے اور مانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے کو بھی معاف کر دیا جس نے دوسرے خداؤں کے لیے بڑے بڑے مندر اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے۔ ہمارے لیے ایک تسلی کہ جتنے بھی گناہ کیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر سکتا ہے اگر زندگی میں تم ایسا سجدہ کر دو۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ لکھ دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ امیجن ایک ایسا سجدہ اگر ہو جائے، اور پھر ہمیں ملتا ہے سید سجاد، جنہوں نے ایسے ایسے سجدے کیے کہ وہ آخر دن میں روز قیامت ایک آواز، ایک ندا آئے گی کہ سب یہ جو عبادت کرنے والے ہیں نا، جو سب نمبر 1 ہیں عبادت میں، ان کی زینت کون ہے؟ Who is the beauty of all these؟ سب عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ جو عبادت کو خوبصورت بنا دے وہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ اسی طرح طہارتوں کا جو، لیکن connection has become stable. Let me know. Okay, it's back. I think یہ ایک نام ہے تازین جو اپنے بابا کی زینت، right? This is another name like زینب۔ تو ماشاءاللہ جب بچہ اچھا کام کرتا ہے تو ماں باپ اور بھی خوبصورت لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اگر نیٹ ورک شروع ہو گیا واپس، الحمدللہ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک درس ہے، دیکھیں میں اپنا وائی فائی یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں جو وائی فائی ہے، اب میں ایسی کوئی جگہ میں ہوں، ہمارے گھر میں 3 فلورز ہیں، تو اکثر نیٹ ورک ٹھیک سے نہیں چلتا،
تو میں نے کیا کیا اپنے فون میں میں نے میرا ہاٹ اسپاٹ کر کے جوائن کر دیا تو اس میں مجھے پاور ملا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ ہمیں جب بھی کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ہم ایسے مشکلات میں آ جاتے ہیں، ایسی جگہ میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پکار سکتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شاید ہماری آواز سننی ہے کیونکہ ہم اتنے گنہگار ہیں. لیکن جب ہم آل محمد کا وسیلہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک ہاٹ اسپاٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح کہ وہ چیز جس سے ہمارا کنیکشن اکثر انسٹیبل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ پکارو ہمیں ان وسیلوں سے. تو وہ رابطہ جو تم چاہ رہے ہو کہ زیادہ مضبوط ہو، انہی کے ذریعے زیادہ مضبوط ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آپ کی اجازت ہو تو اگر ہم 10 منٹ زیادہ لوں، 10 منٹ تو کچھ بھی نہیں ہے یار. آپ کہیں کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہمارے ممبئی کی جماعت والے بہت وقت کے پابند ہیں، اور ہم جو کھوجے ہیں وہ کلاک ورک کی طرح ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ کوئی خلل نہیں ہوتی، مجھے پتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا ووٹ دیں یہاں مسکان، کیا اجازت ہے کہ ہم ووٹ کریں؟ 10 منٹ یا زیادہ ہم کچھ کر لیں. ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ سمیٹ لوں. یا لوگ تو مجھے کہہ رہے ہیں اپنا وقت لے لیں، لیکن ہم اپنے ایڈمن سے پوچھیں گے کہ اگر ان کی اجازت ہو تو پھر ہم شاید 10 منٹ اور لے لیں. جی یس، میں نے سنا دکھا یس یہاں ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، کوئی تو مجھے 20 منٹ دے رہا ہے. کنیز فاطمہ سلامت رہیں ماشاء اللہ. اور ٹیک یور ٹائم، مسکان کہہ رہی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی رات ہے وہاں، لیکن اگر آپ کا ساتھ ہوگا، یہاں 188 لوگ ہیں ماشاء اللہ، اور 1 گھنٹہ تو ہونے لگ رہا ہے. یا اللہ کتنا جلدی جا رہا ہے یہ وقت. لیکن شاید اگر وقت ہوگا واپس تو ہم اسی ٹاپک پہ زیادہ گفتگو کریں گے. بلیو می، میں نے آپ کو جب کہا نا کہ اشرا ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ تو ابھی ہو گیا نا، 10 گھنٹے آسانی سے اس موضوع پہ میں پڑھ سکتی ہوں. اب میں اس وقت میں روزہ میں ہوں تو میں جھوٹ نہیں بول رہی. روزہ نہ ہوتا تو بھی انسان جھوٹ نہ بولے، اوکے، لیکن ابھی تو میں خاص آپ کو کہہ رہی ہوں. جزاک اللہ، آپ کی محبت، گاڈ بلیس یو، تھینک یو سو مچ. تو کوشش کرتی ہوں کہ ابھی میں تیزی سے کیسے چلوں، اتنی ساری چیزیں ہیں کہنا آپ کے سامنے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت حدیث میں کہا ہے کہ 4 قسم کے جانور، پرندے اور جانوروں کو آپ، اور کیڑے مکوڑوں کو آپ نہ ماریں. ایک ہے ہوپو برڈ، جو ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے، ہدہد چھپی ہوئی ہے، لیکن اگر ملے تو ایسی کو نہ ماریں. دوسرا سرد برڈ، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. تیسرا ہے چونٹی، اوکے، دا اینٹ، اور شہد کی مکھی. دیز آر دا 4 things, ڈونٹ کل them. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید اگر ہدہد کو نہ ماریں، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پرندہ ہے جس نے اللہ کی اتنی حمد و ثنا کی کہ اس نے سجدہ کیا اور سورہ میں ہمارے لیے مستحب سجدہ بن گیا. ایک پرندے نے اللہ کو گلوریفائی ایسا کیا کہ اللہ نے کہا کہ اب اس پرندی کی بات کوئی بھی کرے گا تو اسے سجدہ کرنا ہے. اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ سجدے والے سورے کو اکثر سکپ کر لیتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے درس میں بھی، درسہ میں لوگ کہتے ہیں او یہ مت پڑھیں کیونکہ پھر سب کو سجدہ کرنا پڑے گا. استغفر اللہ، یہ ہے ایک موقع. امیجن کہ اب اس وقت اگر کوئی ایسا آ گیا جس سے بہت محبت ہے، میں آپ کو چھوڑ کے وہاں جاؤں گی، میری امی اگر ابھی اس وقت آ جائیں، میں سب چھوڑ کے ان کے پاس چلی جاؤں گی نا. ایسے لوگ ہیں، ایسے فون کالز ہیں، ایسی چیز ہے، کوئی بچہ اگر گر رہا ہے ہم لوگ بھاگ جائیں گے نا سب کو چھوڑ کے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت کر رہا ہو تو ہم ایسے موقعوں کو ڈھونڈ کے ہم لوگ کو سب کچھ چھوڑا. اس میں ایک بہت خوبصورت چیز ہو جاتی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، سب لوگ پڑھ رہے ہیں
اور اچانک سجدہ، سب چھوڑ کے سجدہ کرو، مستحب سجدہ، ہم کہہ رہے ہیں یہ واجب نہیں ہے، چلو چلو کرتے رہو، نہیں، ایک کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اللہ کہہ رہے کہ یہ اتنی خوبصورت چیز اس وقت میں نے کہہ دی ہے کہ تم سب کام چھوڑ دو اور میری حمد و ثنا کرو اور کہو کہ بارے الہا تیرا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور جب یہ ہوپو برڈ نے اس شہزادی کی بات کی کہ نبی آپ کو پتا نہیں اتنا بڑا پیلس، یہ وہ، اتنے لشکر، اتنے مرد جو ان کے نیچے کام کر رہے ہیں، شی از بریلینٹ، شی از دس، شی از دیٹ، لیکن عجیب و غریب چیز اس میں، اتنی ذہین ترین لیکن خدا میں نہیں مانتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر جب اس ہوپو برڈ نے کہا کہ اس نے خدا سے منہ پھیر دیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ خدا کون ہے، تب وہ پرندہ خود اللہ کے صفتیں کرنے لگا کہ اللہ تو یہ، اللہ تو وہ، اللہ تو یہ، اللہ تو وہ، ایک ہی جملے میں جب یہ کہا اللہ سبحان و تعالی خوش ہو گیا۔ اسی طرح سورہ نمل، اس میں جب وہ چونٹی کے بارے میں آ رہا ہے تو ایکچولی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ چونٹی نے کہا کہ نبی آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں میں چھپ جائیے کیونکہ ہم کچل نہ جائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چونٹی نے ایکچولی اللہ کی حمد و ثنا کی تھی، اس لیے پورا سورہ ان کے اوپر آ گیا۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ نبی سلیمان ایکچولی اڑتے تھے، اوکے، اور وہ خود نہیں اڑتے تھے، وہ اپنا پورا ایمپائر لے کے اڑتے تھے، پورا لشکر، ان کا جو تخت تھا وہ اتنے فلورز کا تھا جس میں جانور، جن، انسان، پورا لشکر سامنے کھڑا ہے، ہزاروں کا، میلوں کی تعداد میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ تو دوسری بات ہے کہ سجدے میں بائی دا وے آپ کو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، سجدہ ایسی چیز ہے، اس میں دیر از نو اسٹاپنگ بٹوین یو اینڈ گاڈ، یہ نماز نہیں ہے میری جان، اور یہ اس میں نہ آپ کو سجدہ گاہ کی ضرورت بھی ہے، بس آپ سجدہ کر لیں اس طرح کہ سر جھک جائے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں۔ اور یہ بھی ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے، ہم لوگ اس دین سے نہیں ہیں جو عورت کو اچھوت سمجھتی ہیں جب وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں ہرگز منع نہیں ہے، بلکہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ مصلی پہ باقاعدہ بیٹھیں، اگر آپ کو حیض ہو تو بھی مصلی پہ بیٹھیں، قرآن قبلہ کی طرف توجہ کر کے تسبیح کریں۔ آپ صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن خدا سے گفتگو، خدا سے حمد و ثنا، دعائیں پڑھ سکتے ہیں بائی دا وے، اس لیے تو ہم ماہ رمضان کے اعمال میں بھی سب کچھ آپ کر سکتے ہیں سوائے یہ نمازیں جو ہیں اعمال میں۔ اللہ عورتوں کو اچھوت نہیں سمجھتا کہ اب تم دور ہو جاؤ، تمہارے کپڑے گندے، تم گندے، تمہارے پسینہ گندا، نو وے، ہم لوگ صاف ہیں، بس اللہ نے ہمیں تھوڑی زحمت سے تھوڑا بریک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے موضوع سے الگ بات ہے، لیکن یہ کہنے کی ضرورت تھی کیونکہ سجدہ کرنے میں اگر کوئی ایسی آیت سن لی، سجدہ واجب ہے، یہ نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، آگے بڑھے۔ کیا کہہ رہی تھی ماں؟ میں کون سی بات کر رہی تھی آپ کے سامنے جو مجھے ابھی یاد، کوئی مجھے یاد دلائے جس سے میں انٹرپٹ ہوئی تھی؟ یا سو دا اینٹ، چونٹی نے کیا کہا اپنے لوگوں سے، اپنے فیلو اینٹ سے، چھوٹے چھوٹے اینٹس، آپ نے اینٹس کو دیکھا ہوگا، کبھی دیکھیں، ابھی ان کو غور سے دیکھیں، اور اب سمجھ لیا نا، ان کو نہ مارے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو نہ مارے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی گلوریفائنگ کی، تسبیح کی۔ تو تفسیر میں ملتا ہے کہ اگر نبی سلیمان آ رہے تھے تو وہ چل نہیں رہے تھے، وہ اڑ رہے تھے، تو اب کچلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہوا یہ کہ
ان کی سب چیزیں لے کے وہ اڑ رہے ہیں. بائی دا وے کیسے اڑتے ہیں؟ پورا اپنا خاندان لے کے. ہاؤ کین اٹ بی ہم کہیں رائٹ، اتنی لشکر لے کے وغیرہ وغیرہ. آپ نے ایئرپلین دیکھی ہیں 360 ایمریٹس 360 سنگاپور کی بھی ہے نا، جن کے اندر آپ نہا بھی سکتے ہیں. ہاں میں پوری پوری ریسٹورینٹس ہیں، ایسی ایسی پلینز ہیں جس میں 500 لوگ سے زیادہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ تو انسان نے ابھی کیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو یہ سب دیا کہ پوری کنٹری لے کے چلو، اڑو. تو ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. آم، میں آپ کو مینشن کر تو میں I don't want to get distracted. I'm not going to answer those questions that are coming up. It's the Sir the bird. تو یہ ہے کہ جب نبی سلیمان اور ان کی جو آیا ہے، یہ آیا بہت ضروری ہے، ہم تھوڑا غور کریں. It's آیا نمبر 19 of سورہ نمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتبسم ضاحكا من قولها. جو شروع ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، نبی سلیمان وہ ہنس کے کہہ رہے ہیں. فتبسم ضاحكا من قولها. پھر کہاں وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. نبی سلیمان علیہ السلام نے ہنس کے کہا. کیوں ہنسا یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب اس چونٹی کی بات سنی کہ یہ ہمیں کچل لیں گے تو وہ ہنس رہے تھے کہ ایک تو میں نبی ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا، دوسرا کہ میں اڑ رہا ہوں اس وقت کیا ہے. لیکن جب چونٹی کی بات سنی ہے تب وہ ہنسے ہیں. اب چونٹی نے کیا کہا یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور کیوں نبی سلیمان نے اس وقت پھر ایک خوبصورت دعا کی ہے. اوکے ٹھیک ہے، اب سنتے ہیں. چونٹی کو نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ادھر آئے اور ہم سے تھوڑی گفتگو کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ پہ کچل جائیں گے؟ ہم نبی ہیں، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا 3 مائل پہلے ہم کو آپ کی آواز سنائی گئی تھی. سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کہ امیجن جیسے ہم کسی کے سیل فون کو کتنے دور سے سن رہے تھے نا. آپ انڈیا سے اگر ہمیں فون کریں تو ہمیں ہزاروں میلوں سے آپ کی آواز آ رہی ہے، بلکہ آپ نظر آئیں گے جیسے ہم آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہے ہیں. تو نبی کے پاس بھی ایسی پاورز ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں جو بھی نبی سلیمان کو ملا یہ سب اماموں کو ملا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے پاس وہی انگوٹھی ہے جو نبی سلیمان کے پاس تھی، ہمارے پاس بھی وہی ان کا پورا خطبہ ہے. ہم بھی پرندوں سے بات کر سکتے ہیں، ہم بھی کیڑے مکوڑوں کی باتیں سن سکتے ہیں، ہمارے پاس سب ہے جو ان نبیوں کے پاس تھا. اس لیے جب ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم شریف آئیں گے، اللہم صلی علی محمد والے محمد، وہ ایسی چیز کریں گے جو کوئی نہیں کر پا سکتا، ابھی تک کبھی نہ کر پائے گا. کیونکہ نبی کے جو بھی پاورز تھے 1,24,000 کی جو بھی پاورز، یہ سب آئیں گے ہمارے امام زمانہ میں، اور وہ کوئی خون خرابہ سے کام نہیں دیں گے. وہ ان میں وہ بھی آ جائے گا جو رسول خدا میں تھا، رحمت للعالمین، رحمت سے پیش آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف کرتا ہے اپنے رسول کی کہ اے رسول اگر آپ سخت مزاج سے پیش آتے تو یہ لوگ کبھی آپ کی بات نہ سنتے. تو اس لیے ہمارے امام بھی جب آئیں گے تو خوبصورتی سے، بہت نرم دل سے، بہت سمجھا کے سب کو ایمان سب کے دلوں میں آ جائے گا. نبی عیسیٰ کے سب لوگ ان کے ساتھ، اور جو مسلمان جو اس وقت تک آل نبی میں نہیں مانتے تھے وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے ساتھ. تب ان کے پاس امپائر ہو جائے گا، اور ہر ایک ڈرون، ہر ایک الیکٹرانک، ہر ایک چیز یہ بھی کہنے جاؤں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ
सलाम फरमाते हैं, ओ जज़ाकल्लाह, बेस्ट तफ़सीर दैट you've ever heard कनीज़ फ़ातिमा, जज़ाकल्लाह। इस तरह हमें आप हौसला अफ़ज़ाई देंगे। आप मुंबई वाले इतने इल्म वाले, आपके पास सुबहान अल्लाह इतनी अच्छी-अच्छी ज़ाकिरा हैं, और इंशाअल्लाह मेरी ये दुआ होगी कि कभी मुझे भी सुनने को मिले उनसे। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने हम जैसों को बहुत नाचीज़, एब्सोल्यूटली नाचीज़ को इस तरह आपने हौसला अफ़ज़ाई दी है। जज़ाकल्लाह। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपको पता है कि ये चोंटियाँ कहाँ हैं? ये छोटी-छोटी जो है, नबी सुलेमान ने उनसे बात की, लेकिन ये कहाँ छुपी हुई हैं? छठे इमाम समझाते हैं कि ये ऐसी दुनिया की जगह में छुपे हुए थे जहाँ लोहा है, और इसीलिए नबी सुलेमान जो एक्स-रे विज़न से देख सकते थे अपने अपने देखें उनके पास इक्विपमेंट था। अभी राइट नाउ अगर मुझे कोई चीज़ को ग्राइंड करना है तो मेरे पास ब्लेंडर है। अगर मुझे कोई चीज़ कहीं पहुँचना हो तो मैं प्लेन में बैठ जाऊँगी, ठीक है? अगर मुझे कोई चीज़ की एक्स-रे करवानी है तो मेरा एक्स-रे मशीन मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं यूज़ करती, या तो डॉक्टर के पास जाके। तो हमारे इमामों, हमारे अंबिया भी ऐसे ही उनके पास चीज़ें थी। वैसे ही अल्लाह सुब्हान व तआला जो सब कुछ खुद कर सकता है, उसकी भी एक सिस्टम है। उन अल्लाह सुब्हान व तआला खुद रूह कब्ज़ कर सकता है, लेकिन भेजता है मलिकुल मौत को, क्योंकि किंग अपने सिस्टम में अपनी गवर्नमेंट से काम करवाता है, अपने फरिश्तों से। और इसलिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी मिनिस्टर समझें, अगर कुछ समझना है तो उनके बहुत करीब के वज़ीर या ऐसे कोई कम जिनसे वो काम करवाते हैं। अरे अभी तो मैं पहुँची नहीं हूँ जो बात मुझे आपके पास आपके सामने पेश करनी थी। लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो हम एक और लेक्चर करेंगे, क्योंकि सब कुछ जल्दी-जल्दी कह दूँगी तो शायद लुत्फ़ नहीं मिलेगा। बिलीव मी, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं इन तफ़सीरों में। गॉड ब्लेस दीज़ स्कॉलर्स। आपको पता है ये जो 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 नाम होते हैं ना किताबों के, इनके जो लिखे जिन्होंने लिखा है उनके नाम अपने नमाज़े शब में लिख लें। ये जो बड़े-बड़े मुफ़स्सिरीन हैं, बड़े-बड़े उलमा हैं, पता है जब हम हरम में जाते हैं, इमाम अली के हरम में, उन लोगों की कब्र है जिन्होंने नहजुल बलागा सब कंपाइल की है। हम जब कुँभ में जाते हैं, हर एक इन बड़े-बड़े स्कॉलर्स की वहाँ कब्र होती हैं। इनके भी दर्जे होते हैं, लेकिन इनको अपने नमाज़े शब में याद करें। इमेजिन कि वो वहाँ से दुआ जब देंगे, तो हमारा इंशाल्लाह बेड़ा पार किस तरह हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और वक़्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, और माशाल्लाह 258 पीपल आर विद अस टुडे। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको इल्म में इज़ाफ़ा दे, आपकी हर एक मसला आपका अम टल जाए, हर एक बला टल जाए, हर एक प्रॉब्लम आपका मेल्ट हो जाए बिल्कुल। जो भी आपके प्रॉब्लम्स इस वक़्त ऐसे लग रहे हैं कि आपका कोई खुदा न ख़ास्ता कोर्ट केस है, या कोई खुदा न ख़ास्ता जेल में है, या तो कोई आपके पैसे फँस गए हैं, या तो कोई बीमार है खुदा न ख़ास्ता, या तो कोई बच्चा खुदा न ख़ास्ता गुमराह हो गया है सीधी राह से। सब जो भी मसले हैं, बारे इलाहा आज हम सबके लिए माँग रहे हैं, जो इस वक़्त हमारे साथ हैं और जो दुनिया के हर एक कोने में हैं, हमारे मुसलमान, शियाने अली और पूरी खुदा की कायनात, जो भी बीमार हैं इस वक़्त। आपको पता है कोरोना वायरस में हर एक दिन 6,000 लोग मर रहे हैं। ए बारे इलाहा, इस वक़्त इस तरह हम पे तकलीफ़ आन पड़ी है कि हम अपने घरों से नहीं निकल पा रहे, और ये पता नहीं कि कब जा सकते हैं। बारे इलाहा, तू कुन फ़यकून है, और एक अगर लम्हे में चाहे तो सब हमारी मुश्किलात सब दूर हो जाएँ। बारे इलाहा, इस वक़्त जो भी रो रहे हैं, जो भी दिल से माँग रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि काश मेरा ये मसला बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, बारे इलाहा सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे इलाही आमीन। तो ये है कि छठे इमाम फरमाते हैं कि ये जगह जो है छठ जो जो ये चूंटियाँ जो छुपी हुई हैं, ये लोहे की एक जगह है जहाँ कोई अभी तक नहीं जा सकता। सिर्फ़ नबी सुलेमान उस जगह में गए हैं, और सिर्फ़ अब जो आएगा वो आपने समझ लिया कौन वहाँ जा सकेगा। हमारे इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुम शरीफ। किसी ने एक आर्टिकल लिखा है,
صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کسی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں کہہ رہے ہیں چھٹے امام کہ چھپے ہوئے ہیں وہ راز جو ہمارے 12 امام کو ضرورت ہوگی، 12ویں امام کو، تو وہاں عجیب و غریب چیزیں ہوں گی. اس کا نام ہے ویلی آف دا اینٹس، رائٹ؟ یہ ایک وادی ہے جس میں چونٹیاں چھپی ہوئی ہیں. اس بندے نے لکھا ہے کہ ایسی ایک ویلی ہے جو کیلیفورنیا میں ہے جس کا نام ہے سلیکان ویلی، اور یہ سلیکان ویلی میں سب ذہین ترین اسکالرز، سائنٹسٹس اور جو ٹیکنالوجی کے فور فرنٹ میں ہیں وہ سب ہیں، وہاں رہتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں. تو کہاں کہ شاید ہمارے امام جب آئیں گے تو ایسی جگہیں ہوں گی، وہاں لوگ جو بہت ریسرچ کر رہے ہوں گے، اور یہ ہے کہ یہ ریسرچ کرنے والے سب سے بریلینٹ لوگ ہوں گے، یہ سب امام زمانہ کے قبضے میں ہوں گے. جب وہ آئیں گے تو امام ان کو پھر حکم دیں گے، اور اسی طرح جب وہ ایک آواز سے بلائیں گے تو سب اپنے جہاں جہاں جگہ میں ہوں گے ان کو پتا ہوگا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا نام ہے فوقدا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بستر میں سے اچانک گم ہو جائیں گے. ان کو جب اپنے امام کی لبیک آئے گی تو یہ ان کی یہ خوبی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے بستر میں سے اچانک گم شدہ ہو جائیں گے. یہ امام کے خاص لوگ ہوں گے جن کے لیے ایک میسج آ جائے گا، اور یہ ٹیکنالوجی سے انشاءاللہ اس طرح. لیکن امام کو ایک ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک ٹویٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ، بے شک سب ہزاروں لوگ پڑھ لیتے ہیں. امام کو ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کہیں گے کہ آ جاؤ، اور ہمیں ان کی آواز سنائی دے گی. اور کہتے ہیں کہ جب امام آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ اپنے امام کو بے شک پہچان لیں گے، لبیک یا امام. تو جب یہ نبی سلیمان نے ان کو پوچھا کہ دیکھیں آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، ہم پہ ایسا الزام کہ ہم آپ پہ کچل دیں گے. آپ کو پتا ہے ہمیں آپ کی آواز سنائی دے دی کہ 3 مائل پہلے ہم نے آپ کی آواز سن لی تھی، اور ہم تو اڑ رہے تھے. ہمارا کوئی ایسا کام ہی نہیں کہ ہم لوگوں پہ کچلیں، کوئی بھی کسی کو بھی ہم اس طرح مار ڈالیں، ہم ایسے نہیں ہیں. تب اس چونٹی نے جواب دیا کہ اے نبی سلیمان، ہم یہاں سب چونٹیاں، ہمارا کام ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا. ہم دن رات صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہیں. ہم عبادت کو ہیں، ہم ہمیشہ بس عبادت میں ہی ہوتے ہیں. ہم بس کہتے ہیں اللہ تو بڑا، تو بہت بڑا، یا اللہ تو بہت بڑا، اللہ تیرے جیسا کوئی ہے نہیں، سبحان اللہ، تیری یہ چیز، تیری وہ چیز. ہم ہر چیز کو حیرت انگیز ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا اور اندازہ ہوا کہ آپ کا ایمپائر کیسا ہے، یہ ایسا ایمپائر جس کو دیکھ کے کوئی بھی ایک لمحے کے لیے حیرت انگیز ہو جائے. آپ جس طرح کنگ ہو کے آ رہے ہیں، آپ کا لشکر، جن اور شیاطین سب آپ کے قبضے میں، حیوان، پرندے، سب کیڑے مکوڑے، اور آپ لوہے کے اندر اپنا ہاتھ ڈال سکیں، لوہے کو آپ میلٹ کر سکیں. آپ میں کیا 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 نہیں ہے. اور اے اللہ کے نبی، مجھے یہ ڈر تھا کہ جب میرے یہ سب بھائی بہن آپ کی طرف ان کی نظر ایک لمحے کے لیے جب جائے گی نا، تو وہ ایک لمحے کے لیے حمد و ثنا شاید چھوڑ نہ دیں. اور جب وہ ایسا کریں گے تو وہ ایک لمحے کے لیے خدا کو بڑا سمجھنے کو چھوڑ کے انسان کو بڑا سمجھ لیں گے. تو جب آپ کچلنے کی بات کر رہے ہیں اے نبی، ہمیں اپنی جان پہ نہیں تھا، ہمیں اپنے ایمان کا ڈر تھا. ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہمارے جو ایمان اور عبادت اور اطاعت جو ہے وہ خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے کچل نہ جائے آپ کے انکریڈیبل آسمنس کو دیکھ کے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
اس پہ ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، لوگ بہت دنیا میں بہت بڑے لگتے ہیں، ایسے کہ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی پرابلم مت کرو، کیونکہ یہ نا ابھی اندر کروا دے گا، یہ ابھی جھوٹ بول کے تمہارا نام بگاڑ دے گا، یہ ابھی تمہارے پیسے چھین لے گا، یہ تمہارے بچوں کو گمراہ، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن سے ہم اتنے خوشام، ہم ان کی بہت کیا 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 وہ لفظ ہے خوشام، آئی نو دس ورڈ لیکن یاد نہیں آ رہا، ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو واہ واہ کرتے ہیں ان کا، کہ کاش ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے دوست بن جائے، دوست بن جائے تو پھر شاید ہمیں ایک کچھ دے دیں گے اپنا۔ ایک بات دیکھیے، پیسے والے کبھی اپنا کچھ دیتے نہیں، ان کے پاس آپ سالوں تک ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی چمچا گیری کریں، شاید وہ یہی لفظ چلے گا کہ ہم چمچا گیری کریں گے تو شاید وہ کبھی ایک ہمیں اپنا دے دے۔ یہی ہم دوست کے لیے ہم روتے ہیں اکثر کہ اس کے پاس اتنا سارا تھا، کبھی ایک بھی نہیں دیا مجھے۔ یہی ہے کہ پیسے والے ہمیں نہیں دیں گے، دے گا صرف اللہ۔ اور لوگوں کی اونچائی سے اتنا بڈیزل نہ ہو جائیں، اتنا حیرت انگیز نہ ہو جائیں، اتنا متاثر نہ ہو جائیں کہ آپ کو لگے کہ یہ خدا ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ آپ کی تقدیر بدل دیں گے، آپ کو کچھ دے دیں گے، یہ آپ کو کچھ آپ کی لائف چینج کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بے شک انسان ذریعہ ہیں، اچھے انسان جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں ہماری چیز مل جائے، لیکن وہ لوگ خود خدا نہیں ہوتے، ان کو خدا کی دین ہوتی ہے۔ آج ہمیں پتا چل گیا کہ ایک چونٹی اتنی جو چھوٹی ہوتی ہے جسے ہم اکثر دیکھ نہیں پاتے، یہ اتنی پاور لیس ہوتی ہے، اتنی کمزور کہ سم ٹائمز وہ ہمارے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتا نہیں ہوتا، کیڑے مکوڑے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اتنی چھوٹی بھی ہماری خلقت اگر ہماری حمد و ثنا کرے گی تو ہم اسے اتنی عزت دیں گے کہ پورا سورہ ان کے ذکر میں ہوگا، تفسیریں ان پہ لکھی جائیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے ان کو نہ مارو، ان کو نہ مارو، ان کو جانے دو، یہ اپنے راستے پہ جا رہے ہیں کیونکہ تمہیں معلوم نہیں یہ حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے یا بنیا، یہ جو صبح کو تم پرندہ سن رہے ہو نا، یہ کیا ہے؟ ککری کو جو کرتے، ککری کو جو ہوتے، ان کا کیا نام ہے پتا نہیں، کوئل، آئی ڈونٹ نو، یہ جو صبح کو، وہ تو ایک سرٹن ٹائپ آف برڈ ہے، لیکن جو صبح کو ککری کو بہت صبح کو شروع ہو جاتے ہیں، ہماری نیند ختم کر دیتے ہیں یہ لوگ، رائٹ، بگاڑ دیتے ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا اے یا بنیا، یہ جو ککری کو صبح صبح کو جو کرتی ہے، یہ اپنے رب کو، صبح مرغا، ٹھیک ہے مرغا چلے گا، تھینک یو، یہ مرغی جب صبح صبح کو آواز کرتی ہے نا، یہ پتہ ہے کیا کر رہی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کر رہی ہے۔ کامل زیارت میں ایک جو کتاب ہے اس میں ایک حدیث ہے، شیخ کلینی نے کہا کہ یہ جو کہتی ہے نا ککری کو، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیشہ ہر وقت جب تم سنو، یہ پتہ ہے کیا کر رہی ہے؟ یہ رو رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ ہائے اللہ، لوگوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو بے رحمی سے قتل کر دیا، بے رحمی سے ان کا خون بہایا۔ اس طرح ایک پرندہ، ایک مرغی جب کہہ رہی، ہم اکثر تھک جاتے ہیں آواز سے، یہ چھٹے امام کا قول ہے کہ یہ رو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا ان لوگوں نے، شہید کیا۔ اور حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنیا، تمہارا ایمان اور اس کے ایمان کو دیکھو، تمہارے اطاعت اور اس مرغی کی اطاعت کو دیکھو، یہ صبح کو صبح سویرے اٹھ جاتی ہے اور اللہ کو اللہ اکبر کہتی ہے اور اپنی عبادت کرنے لگتی ہے، اپنا مجلس حسین سناتی ہے، ہاں ذکر کرتی ہے مولا کا، کہاں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے سے پہلے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں اٹھ جائے اور تم فجر کی نماز پہ
کہ وقت سوتے رہو اور تم نہ ہو، تمہارا ایمان اور تمہاری عبادت اس مرغی سے کم نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک پرندے نے اپنا درجہ اونچا کر دیا اللہ کی حمد و ثنا کر کے، ایک چونٹی نے اللہ کے حمد و ثنا سے اپنا درجہ بلندر کر دیا، تو آج ہم نے دیکھا کہ عورت جیسی ہستی جس کو قیامت تک لوگ ہمیشہ نیچا سمجھیں گے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ روتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں، اور خدا نخواستہ ایسے لوگ ہیں جو ابورشن کرتے ہیں، اور جو جاہلیت میں کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں کہ ایسی بچی زندہ نہ ہو اسے مار ڈالتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایسی ایک خاتون کو یاد کر رہے ہیں، ایک ایسی محترمہ کہ جنہوں نے ایک عورت بن کے بتا دیا کہ ہم ملکہ قریش، لیکن ہم صرف مالا مال نہیں، ہم اس طرح مالا مال کہ ہم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اور تا قیامت تک ایک عورت کو ہم یاد کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ شاید خوبصورت ہو، یا اس نے اگر شاید ایک رسول یا ایک نبی سے شادی کی، یہ بھی نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ایک شہزادی، یہ بھی نہیں، سب سے انکریڈیبل بات، حیرت انگیز اور ایک تعریف، قابل تعریف بات یہ کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی بلند تر عزت دی ہے کہ جب وہ کبھی کھانا لے کے آ رہی ہیں، کبھی ایک چیز لے کے آ رہی ہیں، تو جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس وقت خدیجہ آپ کی طرف آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدیجہ کو اپنا سلام دینا چاہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچا دیں۔ اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا ہے کہ انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ اے خدیجہ اس وقت میرا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے، آپ کی طرف یہ سلام آ رہا ہے، تب بی بی خدیجہ نے خوبصورت یہ ایک دعا ہے، اے اللہ انت سلام، تو ہے سلام، اور تو ہے پورے سلام کا کس کی بنیاد، اور سلام تجھ پہ ہی واپس، اور praised and exalted the greatest and the honorable، میرے پاس لفظ نہیں ہے جو بی بی خدیجہ نے فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا سلام اس رب پہ جو خود سلام ہے، اور پھر دیکھیں ان کے اخلاق، اور اے جبرائیل آپ پہ بھی خدیجہ کا سلام، سبحان اللہ، وہ فرشتہ جو پیغام لایا ان کو بھی بی بی خدیجہ نے سلام دیا، بی بی خدیجہ کے اخلاق بھی تھے، وہ ان کا لقب تھا طاہرہ، اس سے پہلے جب انہوں نے شادی کی رسول خدا کے ساتھ، ان کا ایک لقب تھا کہ وہ طاہر تھیں، اور وہ بہت عبادت گو تھیں، وہ ہمیشہ اتنا کرتی تھیں، اور آج ماشاءاللہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی فاؤنڈیشن نے ہمارے مجلس کو اسپانسر کیا ہے انشاءاللہ، تو ہم 3 صلوات بھیجیں گے بی بی خدیجہ علیہ السلام کے نام پہ، اور 3 لعنت بھیجیں گے دشمنان اہل بیت پر، اور سبحان اللہ یہ پورا جو فاؤنڈیشن ہے، اور معاف کیجئے اگر میں تھوڑی پرسنل بات کہوں کہ یہ جو شاہین مرچنٹ نے خدیجۃ الکبریٰ کا فاؤنڈیشن بنایا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے بی بی خدیجہ کے نام پہ ایک ایسا فاؤنڈیشن بنانا ہے کہ ہم یاد کریں کہ ان کے پاس پیسے تھے تو انہوں نے کس طرح غریبوں میں تقسیم کیا، اسلام کی راہ میں دیا، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے ماشاءاللہ اگر دیا ہے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور بی بی خدیجہ کے نام پہ ایسا فاؤنڈیشن بنائیں۔ اور میرا سلام میری بہن شاہین پہ، گاڈ بلیس یو شاہین، آپ نے ایک مثال بنا دی کہ پیسے اگر ملے نا دنیا میں تو
غریبوں کے بارے میں سوچو، اور بی بی خدیجہ کا نام اور بڑھاؤ کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں کہ خدیجہ کے نام پہ ہم دے رہے ہیں۔ وہ پیسے والی تھیں اور انہوں نے پیسے دے دیے، ہم بھی اپنے پیسے ان کے نام پہ اور ان کے مثال کی وجہ سے دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بی بی خدیجہ علیہ السلام سے اتنا خوش کہ جب بی بی خدیجہ علیہ السلام نے سب کچھ نچھاور کر دیا اسلام کے نام پہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعریف کرتے رہ گئے پوری زندگی۔ یہ یاد رکھیں کہ یا رسول خدا کبھی اپنے اپنے اختیار سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو بھی آتا تھا وہ آسمان سے آتا تھا، ہر ایک چیز وہی تھی، اور ہر ایک چیز جو مبارک ہونٹوں سے نکلتی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام تھا امت پہ۔ اور جب کسی کو اگر ڈانٹا ہے کہ کبھی میری خدیجہ کے بارے میں کبھی کچھ نہ کہنا، تو یہ ہمیں سمجھانا تھا کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام کا نام تم اونچا کرو، اور اگر کوئی کوشش کرے کسی اور کو آگے بڑھانے کے لیے تو تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب خدیجہ سے ہی، بی بی خدیجہ سے ہی متاثر تھا اور مہربان تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے جو محبت سے دیا، لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، دنیا نے ان کو چھوڑ دیا، اتنا تک کہ جب عورت بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتی ہے، ماں نہیں ملتی تو وہ اپنی بہن کو ڈھونڈتی ہے، اپنی خالہ کو ڈھونڈتی ہے، اپنی دوست کو ڈھونڈتی ہے۔ آج ایک عورت ہی ایک عورت کا درد سمجھ سکتی ہے۔ ان لمحوں کو یاد کریں جب بچہ پیدا کیا آپ نے، اور جب کوئی تھا جو ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں بچے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن بی بی خدیجہ علیہ السلام کو پوری دنیا نے چھوڑ دیا۔ وہ ملکہ عرب جن کو لوگ جھک جھک کے سلام کرتے تھے، اب نہ کوئی آ رہا ہے، نہ کوئی مدد کے لیے آ رہا ہے، بلکہ پوری پریگننسی بی بی خدیجہ اکیلی تھی، اور رسول خدا نے اکثر ان کو دیکھا تو وہ اکیلی باتیں کر رہی، کہا خدیجہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ یہاں کوئی نہیں۔ تو وہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ میں بہت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور یہ بچی مجھے کہتی ہے اے ماں آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، اے ماں میں آپ کے ساتھ ہوں، ماں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو ہمت دے رہی ہوں۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام نے ہمیں تب سے درس دے دیا کہ اپنی ماں کی دوست بن کے رہو، اپنی ماں کو ہمیشہ ساتھ دو، اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑ دو اس دنیا میں، اس کے ساتھ نہ کبھی بے وفائی کرو، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کہہ دو کہ دنیا نے ایسا کر لیا لیکن اپنی بچی نے ایسا کیا۔ بی بی فاطمہ کے اگر ہم چاہنے والے ہیں آج تو چلے ہم اپنی ماؤں سے معافی مانگ لیں، آج ان سے محبت کا اظہار کریں، اور بی بی خدیجہ کو ہمارا سلام، اے بی بی دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا قرض نہیں رکھتا، اور جب جنت سے بی بی آسیہ اور بی بی مریم اور جب سب خاتون جنت آئی ہیں آپ کی مدد کرنے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور تحفہ بھی دے دیا کہ وہ فرشتے آئے ہیں مدد کرنے، اور جو بچی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی سیدت نساء العالمین خدیجہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا درجہ دیا آپ کو کہ کوئی بیوی کو بچہ نہ ہوا اس کے بعد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ کبھی نہ کہنا کہ وہ کوئی بزرگ تھیں کہ ان کی دانت نہیں تھے کہ کچھ، نعوذ باللہ۔ خدیجہ نے مجھ کو ساتھ دیا جب دنیا نے منہ پھیر دیا۔ پتہ ہے جب دنیا چھوڑ دیتی ہے نا اکیلا، تب پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہو گئے پرائے۔ اور جب ہم بی بی خدیجہ کی تنہائی پہ روتے ہیں نا تو رسول خدا کی تنہائی پہ بھی روئیں، کیونکہ جب عرب کے سب لوگوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ اب ہم آپ کو قتل کریں گے اور آپ کو بالکل دور کر دیں گے اپنے پورے آپ کو مکہ بھی چھوڑنا ہے، آپ کو کوئی نہ کھانا دے گا، نہ پانی دے گا، نہ کوئی بچی دے گا کہ شادی ہو آپ کے صحابیوں کے ساتھ، تب رسول خدا کہتے ہیں دنیا نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا، لیکن یہ وہ خدیجہ ہے
جس نے سب کچھ اب میرے قدموں پہ میرے دے دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے، اور آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے۔ دیکھیں کتنی تسلی، کتنی تسلی۔ آج اگر ہم کسی کی بیوی ہیں تو سمجھ لیں کہ اگر ہم ہمارے شوہر کو ساتھ نہیں دیتے، اگر ہم اپنے شوہر کو رلاتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، یا ہم ان کو مجبور کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی سے چھین کے لائیں، تو سمجھ لیں کہ ہم خدیجہ کے چاہنے والے نہیں۔ خدیجہ نے بتا دیا کہ ہم اتنے غریب ہو جائیں گے تو بھی ہم اپنے شوہر کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شب ابی طالب میں جب وہ 3 سال گزارے تو بی بی خدیجہ پہ سب سے زیادہ مشکل ہوئی ہے۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ جائیے، ہم اپنے محل میں رہتے ہیں، آپ اپنی جگہ میں جا کے آپ لشکر لے کے جائیے، لیکن اپنے شوہر کو کبھی چھوڑا نہیں۔ اور جب وہاں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پانی نہیں تھا اس شب طالب میں، اور بی بی خدیجہ کا سارا مال جب ختم ہوا ہے تو پانی لینے میں گیا ہے، جیسے کربلا والے العطش العطش کرتے تھے، اس شب ابی طالب میں اسی طرح سب رو رہے تھے پانی کے لیے۔ بی بی خدیجہ نے اپنا مال سب کچھ دے دیا، لیکن ایک وقت آیا کہ نہ پانی نہ کھانا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ اس ریت میں اپنی انگلیاں ڈال ڈال کے کھانا ڈھونڈتی تھی کہ شاید کوئی درخت سے کچھ گرا ہو، لیکن وہ جو کھایا ہے وہ شاید زہریلا تھا۔ اور بی بی خدیجہ نے جب دم توڑا تو تحریک میں ملتا ہے کہ رسول خدا بہت روئے ہیں، کہا کہ یہ پورا سال اب عام الحزن ہو گیا۔ وہ جو چھت تھا رسول خدا کے سر پہ، ابو طالب کا اور خدیجہ کا، کبھی کوئی آنچ نہ آئی محمد پہ جب یہ دو تھے۔ اب حسین اب محمد بالکل بے سہارا ہو گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مکہ کا فتح ہوا تو لشکر سے رسول خدا نے کہا چلے ہم بیت المعلی سے جا کے چلیں، اور خدیجہ کو سلام کیا۔ میں کہتی ہوں کہا ہوگا اے خدیجہ پوری زندگی مجھے ساتھ دیا، لیکن جب اچھے دن آئے دیکھو خدیجہ، مکہ ہمارا لشکر 10,000 کا، لیکن آپ نہ رہی، بہت جلدی کر دی اس دنیا سے جانے میں۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بی بی خدیجہ کو غسل دیا تو دیکھا رسول خدا نے کہ کفن کے لیے نہ پیسے نہ کوئی کفن۔ ایک مرتبہ رو کے کہا وہ ملکہ عربیہ جس نے سب کچھ دے دیا رسول کو، اپنے شوہر کو، آج اس کے لیے کوئی کفن نہیں، لیکن تب جبریل آئے اور انہوں نے فرمایا رسول خدا کو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جواب دے رہا ہے اس بات کا کہ اگر خدیجہ نے سب کچھ دے دیا اپنا اللہ کی راہ میں، تو اب مناسب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ایسی فرما بردار اطاعت کرنے والی اور قربانی دینے والی کے لیے ایک کفن جنت سے دے دے۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ جبرائیل نے کہا رسول خدا ہم 5 لے کے آئے ہیں، اور جب بی بی فاطمہ علیہ السلام اس دنیا سے جا رہی تھی انہوں نے زینب سے کہا زینب یہ آئے ہیں، آسمان سے آئے ہیں،
اب اس کو استعمال کر دیا بی بی خدیجہ نے، رسول خدا نے. اب جو کفن باقی ہے ایک میرا، ایک علی کا اور باقی ایک حسن کا. تب زینب چونک کے کہنے لگی اماں اماں ایک کفن نہیں ہے اس میں، حسین کے لیے کفن کہاں ہے؟ ہم جواب دے بی بی یہی امت نانا کی حسین کو بے غسل و کفن اس دنیا سے رخصت کرے گی، سر کو تن سے جدا کرے گی اور گھوڑوں کو ان کے لاشوں پہ دوڑائے گی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بار الہ، آج ہمارے جو مرحومین ہیں جن کے لیے ہم اس مجلس کو ہم نے بپا کیے، جن کے سال ثواب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ان کی قبر میں بہت ساری روشنی ہو. اور میں جانتی ہوں کہ آج شہناز آنٹی آپ کی شوہر کا بھی نام اِصالِ ثواب میں ہے. میں یہ جانتی ہوں کہ میں نے بھی ان کا نمک کھایا ہے. اور جب میں انڈیا سے نکل رہی تھی تو ان کی ہی گاڑی میں گئی ہوں اس رات کو میری فلائٹ تھی اور میں فلائٹ میں تھی اور صبح کو پتہ چلا جب میں لینڈ ہوئی کہ انکل کا انتقال ہو گیا. تو یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ وہ مؤمن ہیں جنہوں نے آخری کام جب کیا ہے وہ ایک ذاکرہ کو اپنی سواری دے کے بہت شان سے ایئرپورٹ تک پہنچایا ہے. تو میرے دل سے دعا ہے انکل کے لیے. بہت سارے تحفے دیے ہیں انکل نے مجھے اور یہ خاندان نے جنہوں نے آج خدیجۃ الکبریٰ فاؤنڈیشن نے جو مجلس کا اِصالِ ثواب کے لیے کیے ہیں. ان کا بھی میں نے سنا نام، سوری انہوں نے اسپانسر نہیں کیا لیکن ان کا نام میں نے دیکھا تھا کہ اور وہ اسپانسر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اب کر لیں گے. ہمارے کیا کہتے ہیں روزے میں اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو اس کو سچ کر دیں. ٹھیک ہے، کوئی جھوٹ ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب مرحوموں کو، انکل کو اور ہر جو جنہوں نے آج اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں، سب ہمارے ساتھ جو اس وقت شامل ہیں اپنے مرحومین کو چلے ہم ابھی یاد کریں. اور اس کے صدقے سب مرحومین، کل مرحومین کے لیے ثواب الفاتحہ. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کی اجازت لوں گی. چلے ہم صلوات پڑھیں پہلے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اپنی حاجت بھی طلب کر لیجیے گا اور اس کے بعد پھر صلوات. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط. اپنی اپنی حاجت طلب کریں، ایک دوسرے کو دعا میں یاد کریں. آپ جانتے ہیں کون کون بیمار ہیں، آپ جانتے ہیں کون کون سی تکلیف میں ہے، کون قید ہے، کون کورٹ کیسز جن پہ چل رہے ہیں، کون غریب ہیں، کون کس کے بچوں میں تکلیف ہے، پرابلمز ہیں، ان کے میرج میں پرابلمز ہیں، کس کس کے کام رک گئے ہیں. سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور اسپیشلی آج جب ہم نے توحید یاد کی ہے تو ان کو خاص یاد کریں جو توحید سے ہٹ گئے ہیں. بار الہ، اگر پرندے، اگر اگر حیوان تیری وحدانیت اور تیری توحید کو مانتے ہیں تو ہمارے بچے جو گمراہ ہو گئے ہیں، ہمارے جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، بار الہ بھیک مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں. ان کو بھی جو گھر سے نکل کے گمراہ ہو گئے ہیں ان کو اپنے گھروں پہ لوٹا دیں. الہی آمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ابھی تک 178 لوگ ہمارے ساتھ ہیں. میں جانتی ہوں کہ اس وقت انڈیا میں کافی لیٹ ہے اور ریونین آئلینڈ، پیرس، جو بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے آج گاڈ بلیس یو آل. اور آج ریکارڈ ہم نے یہ بیٹ کیا ہے کہ ہم نے آج لمبی مجلس پڑھی ہے اس چینل پہ. سو 1 گھنٹہ 39 منٹس چلے گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں، ایکچولی آئی جوائنڈ ارلیئر. ٹھیک ہے، سو آئی جوائنڈ اباؤٹ 15 منٹس ارلیئر. تو ایک 1.5 hour
चलिए से कम इंशाल्लाह। आप सबसे माज़रत चाहती हूँ, आपका मैंने कीमती वक़्त लिया और हाँ, ये दुआ भी कोई कह रहे हैं कि बे औलाद के लिए औलाद ख़ास दुआ कीजिएगा। और आप सबसे माज़रत अगर मैंने आपका कीमती वक़्त ले लिया, प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी। और थैंक यू सो मच जिन्होंने बहुत सारे तारीफ़ और शुक्रिया अदा किया है। गॉड ब्लेस यू। इस वक़्त यहाँ 2 बज रहे हैं दोपहर के और अभी रोज़ा हमारा चल रहा है और साढ़े 8 बजे रात के खुलेगा। तो इंशाल्लाह जब रोज़ा खुल रहा हो स्पेशली एक-दूसरे को दुआ में ख़ास याद कीजिएगा। बीबी खदीजा अलैहिस्सलाम पे थोड़ी रिसर्च भी कीजिएगा। एक किताब है खदीजतुल कुबरा बाय सैयद अली रज़वी। ये ऑनलाइन स्कैन्ड है, फ्री है तो आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है। ख़ास पढ़िएगा ये किताब, इसमें बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा बीबी खदीजा के बारे में अलैहिस्सलाम। हम दुआ करते हैं कि हमारी आज ये दली इबादत कबूल हो अल्लाह की बारगाह में। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह एवरीबॉडी एंड I hope this chat still remains so I can look at all the things that people have written. God bless you. I would love to read and see आपने सब क्या-क्या कहा एंड आपको अब हम ऑफ़िशियली खुदा हाफ़िज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। So if I end the stream, is this chat gonna go away? Because then I don't want to end the stream. I just want to see what everyone has said. If there's any questions here, thank you. People have sent so many blessings. जज़ाकल्लाह कि मैं और वक़्त लूँ थैंक यू। अच्छा मैं एंड करती हूँ और चैट अभी तक होगा तो मैं बाद में आपके मैसेजेस पढ़ूँगी। इंशाल्लाह आप बेशक लिखें और आप मुझे भी राब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। यू कैन राइट टू मी ऑन zakirashairoz.com as well on Facebook as and there's so many ways to find you. You find me. You know how to find me. Inshallah. Take care. Inshallah, we'll see you very soon. Thank you so much. Khuda Hafiz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.